اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کی رات میں بیری کے پتوں سے نہانے کے فائدے کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم آپ کو اس کا مکمل طریقہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو بیری کے پتوں سے کیسے نہانا چاہیے اور کیسے اس سے غسل کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شب برات کی اس مبارک رات میں بھی کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالی کن کو معاف نہیں فرماتا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل قادری مسلم کو ضرور سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو سب سے پہلے بیری کے پتوں سے غسل کیسے کرنا ہے، کیسے نہانا ہے، اس کا طریقہ اور اس کے ہونے والے فائدے کے بارے میں۔ تو پیارے دوستو، شب برات کی جو رات ہوتی ہے، یعنی کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے، اس میں آپ کو ایک خاص طریقے سے غسل کرنا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس طریقے سے نہانے سے آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ بڑا ہی مفید ہوتا ہے۔ آپ 15ویں شعبان یعنی کہ شب برات کی رات میں غسل کرنے سے، بیری کے پتوں سے غسل کرنے سے بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، شب برات شعبان کی 14ویں تاریخ گزر جانے کے بعد 15ویں رات جو ہوتی ہے، یعنی کہ 14ویں تاریخ بیت جانے کے بعد آپ نے مغرب کی نماز کے بعد کبھی بھی یہ غسل کر لینا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد پیارے دوستو، آپ پوری رات میں سے کسی بھی وقت غسل کر سکتے ہیں، اس طریقے سے نہا سکتے۔ پیارے دوستو، یہ غسل کرنے کا جو وقت ہے، یہ مغرب کی نماز سے لے کر کے فجر کی نماز تک کا ہے۔ آپ اس درمیان میں جب بھی چاہیں تو آپ یہ غسل کر سکتے ہیں، اس طریقے سے نہا سکتے ہیں۔ لیکن اس نہانے میں آپ کو تھوڑا بہت کچھ الگ کرنا ہے۔ پیارے دوستو، اس پیارے سے غسل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی یہ غسل کر لیتا ہے تو اگلی شب برات آنے تک، جو بھی بندہ یہ غسل کر لے تو اگلی شب برات آنے تک اللہ تبارک و تعالی اسے تمام طرح کے جادو، آسیب اور برے سائے سے محفوظ فرماتا ہے، اس کی تمام بری چیزوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ بیری کا پتوں کا غسل جو ہے، یہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کا مکمل طریقہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز سے پہلے ہے، یعنی کہ دن میں ہی بیری کے ساتھ پتوں کا انتظام کر لیں۔ پیارے دوستو، بیر کے جو یہ درخت ہوتے ہیں، یہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گے، اور اگر آپ کو نہ ملیں تو آپ کسی اور سے بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ عموماً بہت ہی آسانی سے مل جایا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، بیری کے جو درخت ہوتے ہیں، یہ آسانی سے ہر جگہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں، چاہے ریگستانی علاقہ ہو، پہاڑی علاقہ ہو یا پھر پلین علاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ پیارے دوستو، بیری کا جو درخت ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے پتے چھوٹے ہو یا بڑے، آپ نے 7 پتوں کا انتظام کر لینا ہے، اور پھر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد، مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ نے اس 7 پتوں کو کسی برتن وغیرہ میں ڈال دینا ہے، یا پھر جس برتن وغیرہ میں بھی آپ پانی گرم کرتے ہیں، آپ بہتر ہے کہ اس میں ان پتوں کو ڈال دیں۔ اس کے بعد پیارے دوستو، آپ نے اس برتن میں پانی ڈال کر پتوں کے ساتھ گرم کر دینا ہے۔ پیارے دوستو، جب وہ پانی جسے آپ نے گرم کیا ہے، وہ بیری کے پتوں کا پانی، جب وہ نہانے کے لائق ہو جائے تو آپ اسی بیری کے پتوں کا جو پانی ہے اس سے آپ غسل کر لیں، اس سے ہی آپ نہا لیں۔ آپ چاہیں تو اس میں اور بھی پانی ملا سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، بس اتنا ہی سا آپ کو عمل کرنا ہے، یہی آپ کو عمل کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ نے غسل کرنا ہے، یعنی کہ جو بھی شعبان کی رات، شب برات کی رات ہوگی، آپ نے اسی رات میں یہ غسل کرنا ہے۔ بیری کے پتوں کا یہ خاص طریقے کا غسل ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میرے پیارے دوستو، میری ماؤں بہنوں، اس غسل کو کر لینے کے بعد آپ اگلے شب برات تک تمام طرح کے جادو، آسیب، برے سائے اور تمام طرح کی بری چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں بے شمار رحمتیں نازل فرمائے گا، برکتیں نازل فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کون سے ایسے شخص ہیں جن کی اس مبارک
مبارک رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، تو پہلا شخص وہ ہے پیارے دوستو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہو، یعنی کہ مشرک، یعنی کہ شرک کرنے والا کہ جو دوسروں سے امید رکھے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرے۔ پیارے دوستو ایسا شخص اس رات میں بھی بخشا نہیں جاتا کہ جب تک وہ شخص توبہ نہ کر لے۔ نمبر 2، کسی شخص کے لیے دل میں کینہ رکھنے والا۔ پیارے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ کینہ یہ ہے کہ انسان کسی ایسے شخص سے نفرت کرے کہ جس سے نفرت کرنا شریعت کے خلاف ہے، بلا وجہ اس سے بغض رکھنا، اس سے جلن رکھنا، یہی کینہ ہے۔ اگر یہ کینہ ہمیشہ چلتا رہے تو پیارے دوستو ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ کینہ کا علاج صرف یہی ہے کہ جس شخص کے لیے دل میں کینہ ہے اس کے لیے دل سے کینہ ختم کر کے اس سے اپنے تعلقات اچھے کر لیے جائیں۔ نمبر 3، قطع تعلق کرنے والا، یعنی کہ رشتوں کو توڑنے والا۔ پیارے دوستو آج کل کے معاشرے میں اکثر لوگ تھوڑی سی باتوں پر رشتوں کو ختم کر دیا کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے دوستو رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کرنا، رشتہ داروں سے بلا وجہ دشمنی رکھنا، ان سے تعلق کو توڑ دینا، یہ رشتوں کو توڑنے میں آتا ہے۔ پیارے دوستو ایسے شخص کی بھی 15ویں شعبان میں یعنی کہ شب برات میں بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 4، پیارے دوستو نمبر 4 پر ایسا شخص ہے کہ جو اپنا پاجامہ یا سلوار وغیرہ ٹخنوں کے نیچے تک پہنتا ہو۔ پیارے دوستو حدیث پاک کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتا جو اپنا پاجامہ یا لنگی وغیرہ ٹخنوں کے نیچے تک لٹکائے۔ پیارے دوستو اس کام کی وجہ سے کہ اپنے پینٹ وغیرہ کو، پاجامے وغیرہ کو ٹخنے سے نیچے تک لٹکانا یہ درست نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ نمبر 5، ماں باپ کا نافرمان۔ پیارے دوستو ایسا شخص جو ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، ماں باپ سے بے حرمتی سے پیش آتا ہو، ان کا ادب اور عزت نہ کرتا ہو، ان کی بات نہ مانتا ہو، تو ایسا شخص بھی اس مبارک رات میں نہیں بخشا جائے گا کہ جب تک اس کے ماں باپ اس سے معاف نہ کر دیں اور وہ اپنے ماں باپ سے معافی نہ مانگ لے۔ نمبر 6، شرابی۔ پیارے دوستو ایسا شخص جو بہت زیادہ شراب پیتا ہو یا تھوڑا سا ہی پیتا ہو، اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام کر دیا ہے، اور جو شخص بھی شراب پیے گا تو اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 7، بے گناہ کو قتل کرنے والا۔ پیارے دوستو بلا وجہ کسی کو قتل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائے گا۔ نمبر 8، زنا کرنے والا۔ پیارے دوستو ایسا شخص جو زنا کرتا ہو، جانی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام طرح کے برے کاموں سے محفوظ فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک کر کے ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔